السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ جب علماء اہل الحدیث عوام کو مسائل سمجھاتے ہیں تو کچھ شکم پرست مولوی اور فتنہ پرور غیر اہل السنہ والجماعت مولوی ان کو قرار اور ان کو چین نہیں آتا، اور جب ان کو علماء اہل الحدیث ان کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کو گھاس نہیں ڈالتے، تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہی گمراہ دیوبندیوں میں سے ایک شخص جن کا نام مفتی اسحاق نازکی ہے، جب انہوں نے علماء کے خلاف شیخ ظہور احمد شاہ المدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کچھ باتیں کی اور انہوں نے ان کو گھاس بھی نہیں ڈالی، پھر ان کے ساتھ میں نے جب بات کرنی چاہی کہ بولیے آپ کی کیا پیڑا ہے، کیا مسئلہ ہے، انہوں نے وہاں سے یہ بول کر کے کہ آپ کیا ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اسی بات کو بنیاد بنا کر کے وہاں سے بھاگ گئے، اور پھر خواہ مجھے واٹس ایپ پہ میرا نمبر سیو کر کے مجھے ایسے ہی میسیج جو ہے سینڈ کرتے رہے۔ اب کوئی بولے گا کہ اس کی دلیل اور اس کے بعد کیا مسئلہ ہوا وہ آپ خود سن سکتے ہیں۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جناب اویس صاحب سلفی برادر گرامی قدر، السلام علیکم۔ تو آپ نے یہ سن لیا کہ یہ مجھے مخاطب ہو کر کے انہوں نے آڈیو بھی بھیجی، تو اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ یہی ہے۔ کوئی پھر بندہ ان کا بولے گا کہ نہیں اسحاق صاحب اویس سلفی کو نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا، میں نے پوچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ وہاں سے انہوں نے کچھ میسیج اور اس کے بعد یہ PDF مجھے سینڈ کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں بہت ساری یہ فائلز تھی۔ اسی میں سے ایک فائل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھے۔ اس کا لکھا ہے وکٹورین غیر کے مقلدین کا فرقہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اور اس کی نیچے والی لائن جو ہے غیر کے مقلدین کا محدث البانی، شیخ البانی کو انہوں نے اور اہل الحدیث کو وکٹورین، اس طرح اور بھی مختلف جگہوں پر کچھ ایسے ہی نام جو ہے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس والے میں بھی وکٹورین اہل حدیث، یہ ہے دیوبندیوں کے بڑے، جو لوگوں کو تو یہ بتاتے ہیں کہ مسلکی اختلافات سے دور رہو، لیکن خود ایسے کام کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے مجھے خود ایک سینڈ کیا ہے، ملفوظات نازکی، اپنی ہی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی ہی تعریفوں میں جو ہے یہ لگے رہتے ہیں، خود مجھے کر رہے ہیں سینڈ ملفوظات نازکی، حالانکہ جو ہے خود کو اتنا بڑا عالم تصور کرنا کہ خود اپنے ملفوظات کو جو ہے شیئر کیا جائے، اس میں لکھتے ہیں نیک بنے اور ایک بنے اور اسی کی طرف دعوت دے، مسلکی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن مشترکہ دینی مفادات کا تحفظ سب پر حسب استطاعت ضروری اور لازمی ہے۔ مسلکی اختلافات سے دور رہنے کی یہ دعوت دینے کا دم بھرتے ہیں۔ اب اس پہ میں نے ان کو بولا کہ وکٹورین غیر مقلدین سوالیہ نشان، کیا آپ اہل حدیث کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں؟ تو وہاں سے یہ جواب نہیں دیتے۔ کبھی الیاس گمن کے بارے میں، تو اس پہ میں نے ان کو یہ سینڈ کیے، یہ کچھ PDFs جو یا اس کے فوٹوز
جو ابو بکر غازی پوری نے لکھا تھا الیاس گمن کے متعلق کہ وہ فراڈ ہے وغیرہ، تو میں نے کہا یہ چھوڑو، آپ کسی کے مجھے بیانات نہ سینڈ کرو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ علماء جو ہے سلفیہ، علماء اہل الحدیث عرب و عجم میں کافی ہے، تم اپنے بیانات اپنے پاس رکھو، تو مجھے یہ سینڈ کرو۔ وہاں سے ایسے ہی سینڈ کر رہے، اور میں نے ان کو یہ سینڈ کیا کہ آپ دیکھیں آپ نے کون سی فائل مجھے سینڈ کی ہے اور آپ کیا سینڈ مجھے کر رہے ہیں۔ وکٹورین غیر کے مقلدین اور شیخ البانی کو انہوں نے وکٹورین لکھا، تو وہاں سے کچھ بھی ایسے ٹیکسٹ سینڈ کریں، میں ان سے بار بار یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسحاق صٲب تۄہہِ کوٚروٕ یہِ PDF سٮ۪نٛڈ بیٚیہِ شیخ البانی تہٕ بیٚیہِ اہل الحدیٖثن اَمہِ حسابہٕ ووٚنوٕ تۄہہِ وِکٹورین، تہٕ مےٚ ؤنۍتو یہِ چھا تُہُنٛد نظریہ کِنہٕ تُہۍ چھُو نہٕ یہِ نظریہ تھاوان؟ تو یہ میں ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر جو میں نے اوپر آڈیو پلے کی وہی میں نے ان کو پھر سے سینڈ کی۔ پھر اس کے بعد پھر سے میں نے یہی بات پوچھی، یہاں ایک اور آڈیو ہے، تو یہاں سے مجھے یہ سینڈ کر رہے ہیں مکی حجازی صاحب کا۔ میں نے اس پہ مکی حجازی صاحب کا وہ الرحمن علی العرش استویٰ کے بارے میں جو بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہی ہے، 17 آیتیں ہیں قرآن میں اس مسئلے پر، تو میں نے کہا کیا آپ اس کو بھی اب وکٹورین کہو گے؟ وہاں سے پھر سے ایسے ہی ٹیکسٹ یا جو بھی ہے سینڈ کر رہے، فوٹوز سینڈ کر رہے، میری بات کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ میں ان کی عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر یہ لوگوں کے سامنے ایک چہرہ لے کر کے آتے ہیں، یہاں سے اب دوسرا چہرہ کون سا ہے؟ اسی کے متعلق بریلوی تو نہیں کہتے کہ یہ منافق ہے، بریلویوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حنفی ہے، جب اہل الحدیث سے مکہ مدینہ میں ملتے ہیں تب کہتے ہیں ہم بھی وہابی ہے۔ یہ کون سا ان کا چہرہ ہے؟ اس چہرے کی جو ہے ہم کو اصلیت چاہیے، اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ مجھ سے بات کرے، اور جو خود مجھے انہوں نے برادر کہا ہے، تو الحمدللہ ان کے طبقے کے اندر میں آ گیا، انہوں نے مجھے اپنے برادر کے لیول کا بنا دیا ہے، تو مجھ سے بات کرنے میں کوئی ان کو حرج نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ان کو ایک مسئلہ ہوا تھا، میں نے ان کو بولا تھا کہ چلو ریکارڈنگ آپ بولتے ہیں، میں آپ کو اب بول رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مت روئے۔ جب یہ ریکارڈنگ کیا کرتے تھے آج سے 10 سال پہلے، آج سے 8 سال پہلے، جب ہمارے علماء کو یہ فون کیا کرتے تھے تب نہیں روتے تھے۔ اب جب میں وہی کر رہا ہوں ان کے ساتھ جو یہ ہمارے علماء کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، اب یہ جو ہے روتے ہیں کہ دیکھو یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور تم ہم کو وکٹورین بولو گے اور میں تمہارا لحاظ کروں گا، وہ دن جو چلے گئے، یاد رکھنا۔ سمپل بات یہ ہوگی، اگر تم ہم کو گالیاں دو گے، یہ تو گالی ہی ہے نا، اگر تم گالیاں دو گے، یہ ہم سے توقع کبھی نہیں کرنا کہ ہم ایسے لہجے میں بات کرنے والے ہیں۔ اس بات پہ تم کو معافی مانگنی ہوگی، تم کو عوام کے سامنے آنا ہوگا کہ تم نے تمام اہل الحدیث کو وکٹورین بولا ہے، تم کو اہل الحدیث کے پاؤں پکڑنے ہوگے، ورنہ میں تمہارا ایسا حشر کرنے والا ہوں کہ تمہاری پشتیں یاد رکھیں گی۔ اس لفظ پہ ہم کو گالی دے کر کے تم بھاگ نہیں سکتے، اور منافقت کر کے تم کسی کے پیچھے چھپ نہیں سکتے۔ باقی والسلام۔